الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها قال تدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها أن تقول عمل علي كذا وكذا يوم كذا وكذا قال فهذه أخبارها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. کل آپ حضرات کے سامنے اعمال ناموں کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا کہ فرشتوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا اور ہر ایک انسان کو اس کے اعمال نامہ دے دیا جائے گا. جو نیک لوگ ہوں گے ان کو دائیں ہاتھ میں اور جو بدکردار ہوں گے ان کو پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ کے اندر. اب جب لوگوں کو یہ اعمال نامے مل جائیں گے تو بعض لوگ اس کا انکار کر دیں گے کہ جو کچھ اس اعمال نامے کے اندر لکھا گیا ہے یہ تو ہم نے نہیں کیا. جو مشرکین ہیں جو کافر ہیں وہ کفر و شرک سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے واللہ ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم نے شرک کیا ہی نہیں، ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. ان کے اوپر اتمام حجت کیا جائے گا اور فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام جن کے سامنے بندوں کے ان کی اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں وہ بھی فرمائیں گے اور جو لکھنے والے فرشتے ہیں وہ بھی کہیں گے، لیکن یہ لوگ نہیں مانیں گے. تو فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی زمین کو حکم دیں گے اور زمین کے اوپر جہاں جہاں انسان نے گناہ کیے ہوں گے، شرک کیا ہوگا، کفر کیا ہوگا، برا عمل کیا ہوگا یا اچھا عمل کیا ہوگا، تو اس دن زمین جو ہے پھر اس بات کی گواہی دے گی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی یومئذ تحدث اخبارها کہ اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما اخبارها، تمہیں معلوم ہے کہ زمین کی خبریں کیا ہوگی اور زمین کیا خبریں بیان کرے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین کی خبریں یہ ہوں گی ان تشہد علی کل عبد و امۃ بما عمل علی ظہرها، کہ زمین ہر ایک مرد اور عورت کے بارے میں گواہی دے گی کہ اس کی پیٹھ کے اوپر اس نے جو کچھ کیا ہوگا، جو جو گناہ کیے ہوں گے، تو زمین بیان کرے گی کہ فلاں وقت فلاں مہینے میں اور فلاں دن اس بندے نے میرے اوپر یہ عمل کیا تھا، اس بندی نے میرے اوپر یہ عمل کیا تھا. ان تقول عمل علیہ کذا و کذا کذا و کذا، ایک ایک عمل یہ اور یہ اور یہ سارے اعمال جو ہے زمین بیان کر دے گی. اور فرمایا کہ یہ ہے فہذی اخبار ہوا، زمین کی خبریں، کہ زمین جو ہے انسان کے اعمال کے بارے میں بتا دے گی. اور اسی طریقے سے انسان کے جو اپنے جسم کے اعضاء ہیں، فرمایا کہ انسان کے یہ اعضاء بھی انسان کے بارے میں گواہی دیں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فضحک، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، مسکرانے لگے اور پھر خود ہی ارشاد فرمایا هل تدرون مما اضحک، تمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مخاطبۃ العبد ربہ،
مجھے اس بات سے ہنسی آ رہی ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ اپنے رب سے مخاطب ہوگا، اس سے ہم کلام ہوگا اور کہے گا یا رب الم تجرنی من الظلم، اے رب کیا آپ نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی، اور آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا؟ قال یقول بلا، رب العالمین فرمائیں گے کہ ہاں میں نے یہ کہا ہے اور میں اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو وہ کہے گا فإنی لا اجیز علی نفسی الا شاہدا منی، تو یہ بات ہے تو پھر میں آج اپنے بارے میں کسی کی گواہی نہیں قبول کروں گا سوائے اس کے کہ میرا نفس اور میرے اعضاء خود ہی میرے بارے میں کوئی گواہی دیں، میں باہر سے کسی کی گواہی نہیں قبول کروں گا۔ تو فرمایا رب العالمین فرمائیں گے کفا بنفسک الیوم علیک شہیدا، ٹھیک ہے مجھے یہ منظور ہے، آج تمہارا نفس ہی تمہارے اوپر گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور بالکرام الکاتبین شہودا، اور وہ فرشتے جنہوں نے اعمال لکھے تھے وہ بھی تمہارے اوپر گواہ ہوں گے۔ اور فرمایا پھر اس بندے کے منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، بولنے کی جو طاقت ہے وہ اس سے چھین لی جائے گی۔ فیقال لارکانی انطقی، اور رب العالمین اس انسان کے جسم سے کہیں گے، اعضائے بدن سے کہیں گے انطقی بولو، فتنطق باعمالی، تو فرمایا کہ انسان کا بدن کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ اس کے اعمال کے بارے میں بتائیں گے کہ یا اللہ اس نے مجھ سے یہ عمل کیا اور یہ کیا اور یہ کیا۔ ثم یحلی بینہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی منہ کے اوپر کی جو مور تھی اس کو دور کر دیں گے اور بولنے کی طاقت اسے دوبارہ دے دیں گے۔ تو وہ اپنے اعضاء کو مخاطب کر کے کہے گا بعدا لکن وسحقا، ارے تمہارا ستیہ ناش ہو جائے، تم دور ہو جاؤ، تم نے یہ کیا کر دیا، فان کن کنت اناظر، میں تو تمہاری وجہ سے لڑ رہا تھا، تمہاری وجہ سے میں جھگڑ رہا تھا، تمہیں بچا رہا تھا کہ تمہارے اوپر عذاب نہ آ جائے، اور تم ہی میرے خلاف بول اٹھے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ اس وقت جو ہے انسان کے بدن کے اعضاء جو ہیں وہ بول اٹھیں گے، قالوا لما شہدتم علینا، تو یہ انسان کہے گا تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرہ، تو یہ اعضائے بدن جواب دیں گے کہ ہمیں کیوں ملامت کرتے ہو، ہمارا اس میں کیا قصور ہے، ہمیں تو اس ذات نے قوت گویائی عطا فرمائی جس نے ہر ایک چیز کو قوت گویائی دی، اللہ کی طرف سے حکم تھا بولنے کا، تو اس لیے ہم بول پڑے، اور اللہ ہی ہمارا بھی خالق ہے اور تمہارا بھی خالق ہے جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا۔ دوسری روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ہل نرا ربنا یوم القیامہ، کیا ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں سورج کو دوپہر کے وقت میں جب آسمان بالکل صاف ہو اور کوئی بادل نہ ہو تو دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ عرض کیا کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فہل تزارون فی رؤیۃ القمر لیلۃ البدر، کہ چوتھی چاند کا رات کے اندر جو چاند ہے جو چمک رہا ہو اور آسمان میں کوئی بدل نہ ہو تو کیا دیکھنے میں کوئی دشواری ہوگی؟ تو عرض کیا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فوالذی نفسی بیدہ لا تزارون فی رؤیۃ ربکم، اسی طریقے سے تم اپنے رب کو دیکھو گے اور رب کی دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جس طرح کہ تم سورج کو دیکھتے ہو اور دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، اور چاند کو دیکھتے ہو اور چاند کو دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ اور پھر جب رب العالمین بندوں سے ہم کلام ہوں گے تو ایک بندے کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے فل علم اکرم کا و اسود کا و ازوج کا، اے فلاں نے کیا میں نے تمہیں عزت نہیں دی تھی، تمہیں سرداری نہیں دی تھی، اور تمہیں بیوی عطا نہیں کی تھی جو تمہاری جنس سے تمہاری نوع سے تھی، اور اس کے اور تمہارے درمیان میں نے پیار اور محبت نہیں پیدا کیا تھا؟ وہ اسخر لک الخیل والابل، اور تمہارے لیے میں نے اونٹوں کو اور گھوڑوں کو اور دیگر جانوروں کو اور سواریوں کو مسخر نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تمہیں اپنے قبیلے کا سردار نہیں بنایا تھا کہ تم مال غنیمت میں سے چوتھا حصہ اپنے لیے رکھتے تھے؟
فیقول بلا، عرض کرے گا کہ ہاں اے اللہ آپ نے یہ سب کچھ مجھے عطا کیا۔ اللہ فرمائیں گے افظننت انک ملاقیہ، کیا تمہیں اس بات کا یقین تھا کہ تم مجھ سے آج کے دن ملاقات کرو گے، ملو گے؟ فیقول، وہ کہے گا کہ نہیں، مجھے اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ تو رب العالمین فرمائیں کہ قد انساک کما نسیتنی، جس طرح تو نے میری ملاقات کو بھلا دیا تھا آج میں بھی تمہیں بھلا دیتا ہوں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتک آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، کہ میں نے تمہیں اپنی آیات دکھلائی تھی دنیا کے اندر اور تو نے اس کے باوجود مجھے بلا دیا، تو آج کے دن ہم بھی تمہارے ساتھ وہی نسیان والا معاملہ کرتے ہیں اور تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں، اپنی رحمت سے بلا دیتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ایک دوسرے آدمی سے مخاطب ہوں گے اور اس سے بھی اسی طریقے کے سوال اور جواب ہوں گے، اور وہ بھی یہی کہے گا کہ اے اللہ مجھے آپ سے ملنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میں نے بھی تمہیں آج بلا دیا۔ ثم یلقی الثالث، پھر تیسرے کی طرف مخاطب ہوں گے، فیقول له مثل ذلک، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کے سوال کریں گے، تو وہ کہے گا یا رب آمنت بک وبکتابک وبرسلک، اے اللہ میں آپ کے اوپر ایمان لایا، آپ کی کتابوں کے اوپر ایمان لایا، آپ کے رسولوں کے اوپر ایمان لایا، وصلیت، میں نے نمازیں پڑھی، وصمت، میں نے روزے رکھے، وتصدقت، اور میں نے صدقہ اور خیرات کیا۔ اور پھر اسی طریقے سے وہ بندہ جو ہے اپنی بہت ساری نیکیوں کو شمار کرے گا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، جتنی اس کی طاقت ہوگی شمار کرنے کی۔ فیقول ہا ہنا اذن، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یہیں ٹھہر جائے۔ اور پھر اللہ فرمائیں گے الآن نبعث شاہدا علیک، اب ہم تمہارے اوپر گواہ کھڑا کرتے ہیں کہ تم نے جو کچھ بیان کیا ہے یہ سچ تھا۔ فرمایا کہ وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ، یہ انسان سوچے گا اپنے دل میں آج میرے مقابلے میں میرے خلاف کون گواہی دے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فَيُخْتَمُ عَلَىٰ فِيهِ، اس کی منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، قوت گویائی سلب کر لیں گے، اور پھر اللہ اس کی رانوں سے یہ کہیں گے انطقی، بولو، تو فرمایا کہ فتنطق فخذہ ولحمہ وعظامہ، تو اس کی رانیں، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں اور اس کے جسم کے سارے اعضاء اس کے خلاف بول اٹھیں گے اور اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ اس نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اور جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے۔ وَذَلِكَ لِيُعْذِرَ مِن نَفْسِهِ، اور فرمایا یہ رب العالمین اس لیے کریں گے کہ ان رب العالمین کے اوپر کوئی بات نہ آئے، اور یہ کون ہوگا؟ وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ، یہ ایک منافق انسان ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس طریقے سے انسانوں کے جو اپنے اعضاء ہیں یہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ لیس احد یحاسب یوم القیامہ الا ہلک، قیامت کے دن جس بندے سے بھی حساب کتاب ہو گیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ میں قیامت کے دن اما من اوتی کتابہ بیمینی فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ جن کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے تو ان سے حساب یسیر لیا جائے گا، آسان حساب لیا جائے گا۔ اور جب آسان حساب لیا جائے گا تو پھر ہلاکت کا کیا مطلب ہے؟ میری سمجھ کے اندر یہ بات نہیں آ رہی۔ ام المؤمنین نے اشکال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ذلک العرض، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یہ تو صرف اعمال ناموں کا پیش ہونا ہے کہ رب العالمین بندوں کے سامنے اعمال نامے رکھ دیں گے اور صرف اتنا فرما دیں گے کہ یہ تمہاری نیکیاں ہیں اور یہ تمہارے گناہ ہیں اور یہ تمہارا اعمال نامہ ہے۔ لیکن من نوقش فی الحساب، جس آدمی سے رب العالمین نے حساب کتاب شروع کر دیا اور پوچھ لیا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا، تو یہلک، فرمایا وہ بندہ پھر ہلاک ہو جائے گا۔ اور فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ایمان والے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان سے
کہ جنہوں نے دنیا کے اندر نیک اعمال کیے، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچایا، غیبت سے بچایا، چغل خوری سے بچایا اور بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ رکھا، تو اس دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اپنے ایمان والے بندوں سے حساب یسیر لیں گے، آسان حساب لیں گے۔ اور فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن بندے کو اپنے قریب بلائیں گے، فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، رب العالمین اس کو اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لیں گے، باقی مخلوق سے اس کو چھپا لیں گے تاکہ اس کی جو کمیاں ہیں وہ ظاہر ہوں تو اس کو شرمندگی اور ندامت نہ ہو۔ اور پھر اس کو قریب کر کے رب العالمین آہستہ آہستہ اس سے پوچھیں گے، اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، اے بندے جانتے ہو تو نے فلاں دن یہ گناہ کیا تھا، فلاں دن تو نے یہ گناہ کیا تھا، فلاں دن یہ گناہ کیا تھا؟ فَيَقُولُ نعم اے رب، کہے گا اے اللہ جی ہاں میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ رب العالمین اس کے گناہ گنواتے جائیں گے اور یہ بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا جائے گا، اور وَرَآ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ، دل میں سوچے گا کہ آج تو میں برباد ہو گیا، آج میں ہلاک ہو گیا۔ تو رب العالمین اس سے فرمائیں گے سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، اے میرے بندے میں نے دنیا کے اندر تیری پردہ پوشی کی تھی اور تیرے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، تو آج بھی میں تیری مغفرت کرتا ہوں اور تیرے گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ تو فرمایا کہ اس بندے کی اللہ رب العزت مغفرت فرما دیں گے اور اس کی جو نیکیوں والا اعمال نامہ ہوگا وہ اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں جو لوگ کافر ہوں گے اور جو منافق ہوں گے ان کو رب العالمین سر عام رسوا کریں گے، فَيُنَادَىٰ بِهِمْ عَلَىٰ رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ فرشتوں کے ذریعے سے یہ اعلان کروایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کو جھٹلایا تھا اور اپنے رب کے اوپر ایمان نہیں لایا تھا، آج ایسے ظالموں کے اوپر رب کی طرف سے پھٹکار ہے اور رب کی طرف سے لعنت ہے۔ ایک دوسری روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندے کو رب العالمین اپنے قریب بلائیں گے اور اس سے فرمائیں گے اے بندے اپنا اعمال نامہ پڑھ۔ وہ اعمال نامہ پڑھنا شروع کرے گا تو اس کے سامنے اعمال نامے میں جب نیکی آئے گی تو وہ نیکی دیکھ کر کے خوش ہوگا، تو رب العالمین فرمائیں گے کہ اے بندے میں نے تیری اس نیکی کو قبول کر لیا۔ وہ بندہ فوراً سجدے میں گر پڑے گا۔ پھر جب اعمال نامہ پڑھے گا تو اس کے گناہ اور اس کی غلطیاں سامنے آ جائیں گی، تو ان غلطیوں کو دیکھ کر کے وہ پشیمان ہو جائے گا اور دل کے اندر سوچے گا کہ اب تو مارا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے بندے میں نے تیرا یہ گناہ معاف کر دیا۔ یہ بندہ پھر سجدے میں گر پڑے گا، تو فرمایا اسی طرح یہ اعمال نامہ پڑھتا جائے گا اور سجدے میں گرتا جائے گا۔ اللہ رب العزت نیکیوں کو قبول فرماتے جائیں گے، گناہوں کو معاف فرماتے جائیں گے۔ عام لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ سجدہ ہی کر رہا ہے، سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے، اور لوگ یہ تصور کریں گے کہ اس بندے کا تو کوئی بھی گناہ نہیں ہے اور اس کی تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اللہ جانیں گے اور اللہ کا وہ بندہ کہ ان دونوں اللہ کے درمیان میں اور اس کے بندے کے درمیان میں کیا راز کر رہا ہے اور کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہوگا حساب یسیر، اور اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لیجیے۔ تو اللہ رب العزت نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر یہ انعام فرمایا، اس لیے امت کو بھی اس مہینے کے اندر خاص طور پر اور عام اپنی زندگی کے اندر جو ہے غور کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، دنیا ہی کے اندر اپنے معاملات جو ہے وہ ہر ایک انسان کے ساتھ درست کر لینے چاہیے۔ تو میں 3 قسم کے گناہ ہیں، ایک تو شرک ہے کہ جو کسی صورت کے اندر معاف نہیں ہوگا آخرت کے اندر، اور دوسرا اللہ کے حقوق ہیں اور اللہ رب العزت اپنے جو حقوق ہیں ان کو بے دریغ معاف فرماتے جائیں گے، لیکن تیسرے جو حقوق ہیں وہ انسانوں کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، اور بندوں کے حقوق جو ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ بندوں سے معاف نہ کروا لیے جائیں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اوپر بوجھ لے کر کے قیامت کے دن نہ آنا، اور فرمایا جانتے ہو مفلس کون انسان ہے؟ عرض کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا مفلس وہ آدمی نہیں ہے کہ جس کے پاس دینار نہیں ہے، دراہم نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے،
بلکہ مفلس وہ آدمی ہوگا کہ بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا قیامت کے دن، لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی حق تلفی کی ہوگی، کسی کے ساتھ گالی گلوچ کی ہوگی، اور کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، اور پھر جو ہے اس وقت وہ مظلوم سارے کھڑے ہو جائیں گے اور اس سے اپنا اپنا بدلہ مانگیں گے۔ تو فرمایا وہاں پر روپیہ پیسہ تو ہوگا نہیں، یہ نیکیاں جو اس کے پاس ہوں گی یہ نیکیاں دے کر کے ان کا بدلہ چکایا جائے گا، اور جب اس کے پاس یہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر ان مظلوموں کے جو گناہ ہوں گے وہ گناہ اس بندے کے اوپر لادے جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان کو دنیا کے اندر جو ہے اپنے معاملات اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ صاف کر لینے چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے معافی تلافی کر لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا